الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان المباركان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ اپنی مرکزی عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کے سامنے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کہ ایک اہم حصے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے سے بھائی چارہ غائب ہو گیا ہے۔ اسلام نے سماج کی بہتری کے لیے، معاشرے کی عمدگی کے لیے سماج کے افراد کے درمیان بھائی چارے کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، ایک انسان دوسرے انسان کی خبر گیری کرے، اس پر متعدد احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس امت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ بھائی چارے کی اہمیت کو جانے۔ آج سے کچھ زمانے قبل ہمارے درمیان یہ چیزیں بہت عام تھی۔ اگر ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا تو پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا سماج اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا تھا۔ لیکن آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ خود غرضی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ مصلحت پسندی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اپنائیت کا زمانہ ہے۔ اگر آپ سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا تب ہم آپ کی حمایت کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن اگر آپ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے،
آپ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، تو ہم آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ آج ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی یہی حالت ہو گئی ہے، جبکہ پیغمبر اسلام نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون عبادہ، کہ اسلام وہ عظیم مذہب ہے، اسلام کے مبلغ اور عظیم دائی کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ بھائی چارے کو معاشرے میں عام کرے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ انسان اللہ کے کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک وہ انسان اللہ کے کسی مخلوق کی حمایت اور نصرت میں رہتا ہے، تب تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ لیکن آج ایک خود غرضی کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں انسان اپنائیت کو ترجیح دیتا ہے، جہاں انسان اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے، ہادی اعظم نے، پیغمبر اسلام نے اس امت کو ایک ایسی امت قرار دیا تھا جو دوسروں کے لیے قربانیاں دیتی ہے، جو دوسروں کے مرض کا علاج کرتی ہے۔ لیکن عجیب زمانہ آ گیا ہے، آج پیمانے بالکل بدل گئے ہیں، ماحول بالکل بدل گیا ہے، حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ سے کہ آج مدد اور حمایت کا پیمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ سے ہمیں فائدہ ہے، آپ سے ہمیں کوئی کام ہے، تب جا کر کے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ میرے عزیزو، آئیے ذرا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے، ہادی اعظم نے اس امت کو کیسے درس دیا تھا، اس امت کی کیسے رہنمائی کی تھی، اس امت کو کس طریقے سے ہدایت کی طرف گامزن کیا تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ مسجد نبوی میں آ کر کے رنجیدہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ کے قریب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابو امامہ، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، یہ عبادت کا وقت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تو رزق تلاش کرنے کا وقت ہے، یہ تو وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو رزق کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیا ماجرا ہے کہ ایسے وقت میں، ایسی گھڑی میں تم مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یا رسول اللہ، ایک فکر لاحق ہو گئی ہے، کل کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کہ کل ہمارا ماجرا کیا ہوگا، کل ہمارا عالم کیا ہوگا، کل کی فکر نے ہمیں ستایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک اور معاملہ ہے کہ مجھ پر کچھ قرض ہے، کل اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اس قرض کی ادائیگی کر دوں۔ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر اعظم جب ابو امامہ باہلی سے یہ باتیں سنتے ہیں تو حضرت ابو امامہ باہلی سے فرماتے ہیں، اے ابو امامہ، کیا تمہارے مرض کا میں علاج نہ کر دوں؟ کیا میں تمہارے مرض کی دوا نہ بتا دوں؟ اللہ کے رسول سے حضرت ابو امامہ باہلی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے مداوا ہیں،
آپ ہی ہمارے طبیب ہیں, آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجئے, ہمیں وہ دوا بتائیے جس دوا کے ذریعے ہم مستقبل کی فکر سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں اور اپنے قرضے سے بھی سبکدوش ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت ابو امامہ باہلی سے فرمایا تھا, اے ابو امامہ میں تمہیں ایک دوا بتاتا ہوں, میں تمہیں ایک دعا بتا رہا ہوں, کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں مستقبل کی فکر سے بھی آزاد کر دے گا, تمہیں قرضوں سے بھی نجات دے دے گا. اور پھر پیغمبر اسلام نے حضرت ابو امامہ باہلی سے فرمایا تھا, اے ابو امامہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن. اے میرے مولا ہم ماضی کے صدموں سے اور مستقبل کی پریشانیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اور یہ بھی کہا کرو وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ. عزیزان ملت اسلامیہ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, اور کہا کرو وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. اور کہا کرو اللہم انا نعوذ بک من اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ کے رسول یہ دعا حضرت ابو امامہ باہلی کو سمجھاتے ہیں, اس دعا کی تلقین کرتے ہیں, اے ابو امامہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. عزیزان ملت اسلامیہ اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت ابو امامہ باہلی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, اے ابو امامہ مستقبل کی فکر سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو, ماضی کے صدموں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو, قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرو, لوگوں کے ظلم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے چند ہی دنوں اس دعا کو اپنا مشغلہ بنایا تھا اور چند ہی دنوں اس ورد کو پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتیں نازل فرمائی, اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ ابو امامہ قرض سے بھی نجات پا گیا اور مستقبل کے فکر سے بھی نجات پا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن ہم نے طب نبوی کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ تو رسول پاک کی طرف سے ایک مثال تھی, امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ جب یہ امت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی تھی تو پیغمبر اسلام اس امت کی نصرت و حمایت کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کے فرمان پر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا تھا, صحابہ کرام نے بھی پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے صحابہ کا معاشرہ بھی, صحابہ کا سماج بھی ایک صالح سماج تھا, ایک عمدہ سماج تھا, ایک ترقی یافتہ معاشرہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ ایک اور قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں آتا ہے اور پریشانی کے عالم میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب گیا اور میں نے اس شخص سے پوچھا کیا ماجرا ہے, یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے, اس وقت میں مسجد میں تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ رات کا وقت ہے, یہ سونے کا وقت ہے, یہ گھر میں آرام کرنے کا وقت ہے, کیا بات ہے کہ ایسے وقت میں تم مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ
उस इंसान ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा था, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, माजरा ये है कि मुझ पर कर्ज है, मुझ पर फलां आदमी का कर्ज है और कल उस कर्ज को अदा करना है, और आज मेरे पास इतने माल नहीं है कि मैं उसका कर्ज अदा कर सकूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सहाबाए किराम कैसे एक मुस्लिम भाई की हिमायत के लिए आगे बढ़ा करते थे, एक मोमिन भाई की मदद के लिए आगे बढ़ा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं उस इंसान से, क्या इतना मामला है, बस इतनी सी बात है, आओ चलो उस इंसान के घर मुझे ले चलो जिससे तुमने कर्ज लिया हुआ है। वो इंसान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ उस इंसान के घर जाता है जिसे कर्जा इसे देना था, जिसे माल इसे देना था, जिससे इसने कर्ज लिया हुआ था। वो जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ उस इंसान के घर पहुंचता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, इतनी रात कौन है जो दरवाजे को खटखटा रहा है? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास हूँ। वो इंसान दरवाजा खोलता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछता है, बताइए आने की सबब क्या है, किस वजह से इतनी रात में आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, क्या तुम इस इंसान को पहचान रहे हो? घर का मालिक कहता है, ठीक तरीके से पहचान रहा हूं, बेहतर तरीके से पहचान रहा हूं। इस इंसान ने मुझसे कर्ज लिया हुआ है और कर्ज की अदायगी का वक्त आ गया है और इसने अब तक कर्ज नहीं अदा किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं इसी की सिफारिश के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे कुछ और मोहलत दे दो ताकि ये माल जमा करके तुम्हारे कर्ज को वापस कर दे। घर का मालिक कहता है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आप रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं। आज जब रसूल पाक के चचाजाद भाई मेरे दरवाजे पर सिफारिशी बन करके आए हैं तो मैं रसूल पाक की निस्बत का एहतराम करते हुए मैंने इसका कर्ज माफ कर दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तो वाकया था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आगे बढ़ करके उस गमगीन इंसान की मदद करते हैं, उस गमगीन मोमिन की मदद करते हैं, लेकिन जब वापस पलटने लगते हैं मदद करके तो वो इंसान जिसने कर्ज लिया हुआ था, जिसके कर्ज की मुआफी हो गई, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सवाल करता है, ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आप तो मस्जिद में मोतकिफ थे, आपने मस्जिद में एतकाफ किया हुआ था, आपने मेरी वजह से अपने एतकाफ को खत्म कर दिया है, अपने एतकाफ को तोड़ दिया है। कुर्बान जाइए अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जवाब पर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, ऐ मोमिन सुन सुन, ऐ मुस्लिम भाई सुन सुन, अरे ये तो एक एतकाफ है। मैंने रसूल पाक को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर एक मोमिन भाई किसी मोमिन भाई की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 एतकाफों का सवाब अता करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये है इस्लाम में ईसार का मकाम, ये है इस्लाम में भाईचारे का मकाम। इस्लाम ने इस कदर भाईचारे का एहतमाम किया है कि भाईचारे को इबादतों पर फौकियत दी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे समाज और हमारे मुआशरे को इसकी सख्त जरूरत है कि हम अपने भाई के दर्द को जाने, उसकी तकलीफ को जाने और आगे बढ़ करके उसकी दवा और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। यकीनन अगर ये जज्बा हमारे समाज में आ गया, हमारे मुआशरे में ये जज्बा आ गया, तो यकीन मानिए एक बार फिर हमारा मुआशरा एक सालेह और उम्दा मुआशरा बनता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को रसूल पाक के फरामीन पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।